بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ احباب محبت، سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات پہ درود و سلام، اس کے فیض و برکات اللہ اکبر اس قدر زیادہ ہیں کہ انسان ساری زندگی بھی اگر بیان کرتا رہے تو وہ احاطہ علم میں نہیں آ سکتا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے وہ مقام و مرتبہ دیا ہے کہ جو حضور کے مقام و مرتبے کو بیان کرتا ہے، سرکار کے خصائص کو، کمالات کو، معجزات کو، حضور کی سیرت کو، وہ ایسی جاذبیت اسے حاصل ہوتی ہے کہ دنیا اس سے محبت کرتی ہے۔ یہ اعجاز ہے حضور سید عالم کے ذکر کا، یہ کرامات ہیں سرکار کے ذکر پاک کی کہ اگر عام آدمی بھی حضور کا ذکر کرنا شروع کر دے، سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف مبارک کی سیرت کو بیان کرے، سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کے معجزات کو بیان کرے، یا حضور کی ذات پہ درود و سلام کی بات کرے، تو اللہ تعالیٰ اسے معاشرے میں عزت اور مقام دیتا ہے۔ اور ہم جس محبوب کائنات کا ذکر کرتے ہیں اور جن کی ذات پر درود و سلام پڑھتے ہیں، اپنا عقیدہ یہ ہے کہ جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، سر آئینہ سنتے ہیں، پس دیوار سنتے ہیں، میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمینی پر، پکارو چاہو جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں۔ برِ صغیر پاک و ہند میں سہارنپور کا علاقہ ہے جس میں اپنے وقت کے بہت بڑے عالم دین حضرت علامہ مولانا فیض الحسن صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ موجود تھے۔ وہ ایک جگہ، مخصوص جگہ پر بیٹھ کر بڑے اہتمام کے ساتھ غسل کرنا، غسل کرنے کے بعد اپنا پاکیزہ لباس پہننا، اس کے بعد خوشبو لگا کے بڑے اہتمام کے ساتھ شب جمعہ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود و سلام پڑھنا اور حضور کی ذات پہ درود و سلام کی کثرت کرنی۔ اب درود و سلام کی کثرت کے اسباب انہیں کیا ملے کہ جب ان کا وصال ہوتا ہے، جب اجل آتی ہے، جب ان کا وصال ہوتا ہے، تو جس جگہ وہ بیٹھ کر حضور کی ذات پہ درود و سلام پڑھتے تھے، اس جگہ پہ پورا 1 مہینہ مشک اور عنبر کی خوشبو آتی رہی۔ اب دیکھیے حضرات کہ جس جگہ پہ بیٹھ کے ایک اللہ والا سرکار کو یاد کرتا ہے، اگر اس جگہ سے خوشبو 1 مہینہ آتی ہے، تو جو سرکار کو یاد کرتا کرتا جس مقبرے میں، جس قبر میں جاتا ہے، پھر کہنا پڑے گا کہ زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا، ارے محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ وہ سرکار کو بیٹھ کر کے جس جگہ پہ یاد کرنے والے مولانا تھے، اگر پورا مہینہ اس جگہ سے خوشبو آتی ہے، تو جس جگہ یاد کرنے والا چلا گیا، کیا اس قبر انور کے اندر، کیا حضور نے فرمایا قبر المؤمن روضۃ من ریاض الجنہ، کیا اس بندہ مومن کی قبر پھر بقائے نور نہ بنے گی، جنت کا باغ نہیں بنے گی؟ تو یہ وقت ہے کہ ہم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ درود و سلام پڑھیں، اس انداز سے پڑھا جائے حضور کی ذات پہ درود و سلام کہ میں سرکار کی بارگاہ میں عرض کروں کہ یا رسول اللہ، آپ کی ذات پر درود و سلام ہو، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ کبھی پڑھوں مولا یصلی وسلم دائما ابدا، کبھی پڑھوں بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔ یہ حضور سید عالم کو یاد کرنے کے طریقے ہیں۔ آپ اردو میں پڑھیں، آپ پنجابی میں پڑھیں، آپ کسی بھی زبان میں سرکار کی ذات پہ درود و سلام پڑھتے جائیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات رحمت کائنات ہمارا درود و سلام سنتی ہے، تو جب سرکار ہمارے درود و سلام کو سنیں گی تو یقیناً بر یقین جب ہمارا آخری وقت آئے گا اور حضرت عزرائیل روح قبض کرنے کے لیے آئیں گے، تو غلام اس وقت بھی حضور کو دیکھ کے سرکار کی ذات پہ درود و سلام کے گجرے پیش کرے گا۔ انشاءاللہ اپنا تو عقیدہ یہ ہے کہ جس محبوب کی ذات پہ درود و سلام ہم نے دنیا میں پڑھا ہے، وہ محبوب کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات پاک ہمارے آخری وقت میں بھی دستگیری کرنے کے لیے نگاہوں کے سامنے جلوہ فرما ہوں گے۔ اور جب قبر کے اندر حضرات نکیرین سوال و جواب کریں گے تو محبوب اس وقت بھی دستگیری فرمائیں گے، اور اسی محبوب کی ذات پہ درود و سلام پڑھنے کی برکتیں یہ ہوگی کہ کل میدان حشر میں جب سارے نبی کہیں گے کہ اذهبوا الی غیری، تو حضور فرمائیں گے کہ آؤ میں تمہیں تو تلاش کر رہا تھا۔ محبوب اپنے دامن سے لگا کر کے اسے جنت میں لے جائیں گے، ڈھونڈا ہی کریں گے اسے محشر کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیری چادر میں چھپا ہو۔